پاکستان میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں وقفے سے پہلے کہ 20 پروجیکٹس ہیں جو خیر کے اور فلاح کے کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں. لیکن آج میں جس ٹرسٹ کی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس میں اور باقی جو فلاح کے کام کرنے والے ٹرسٹ ہیں ان میں بنیادی فرق کیا ہے. نیت تو ظاہر ہے سب کی بہت اچھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم بی بی ٹرسٹ کو جو چلا رہی ہیں اس وقت فرادیبہ صاحبہ. اچھا خاصا آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, بہترین قسم کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. بوڈاپیسٹ یونیورسٹی سے آپ نے جنڈر اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی. کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں آپ پڑھا سکتی تھیں, گھر بسا سکتی تھیں, سکھ چین کی زندگی بسر کر سکتی تھیں. لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ چنا کہ نہیں میں لاہور کی جو سب سے پسماندہ قسم کی بستیاں ہیں جن میں گھروں میں کام کرنے والی جو ماسیاں یا دیگر طبقات ہیں ریچڈ آف دی ارتھ, ان کے بچوں کو پکڑ کے لاؤں گی اور انہیں تعلیم یافتہ بناؤں گی. اور یہ آپ نے 2005 سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں اس دن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب ایک اچھی خاصی جو لڑکی وہ جا رہی ہوگی اپنے راستے پہ تو اچانک اس کی زندگی اس کا دل تبدیل ہو گیا. اس نے کہا نہیں یہ سب جو ہے فضول ہے, چھوڑو, کام تو اصل میں یہ ہے. اس دن کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی بہت شکریہ وسعت اور مبشر. 2005 میں میں نے اپنے گریجویشن کے امتحان دیے تو یہ سوچا کہ لاہور کے جو پوش علاقے ہیں ان کے ساتھ کچی آبادیاں ہیں اور ان کچی آبادیوں میں جو لوگ ہیں وہ ان پوش علاقے کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, تو یہ دیکھا جائے کہ ان کے بچے کیسے دن گزارتے ہیں. تو میں نے لاہور کا نقشہ لیا, وہاں جگہ مارک کی اور پھر نکل پڑی. تو روز کسی نہ کسی جگہ پہ جانا, بچوں کو اکٹھا کرنا, ان سے باتیں کرنا اور واپس آ جانا. مجھے بڑی مزیدار سٹوریز ملی, میں نے لکھنا شروع کر دی اور اسی سفر سے میں نے سیکھا کہ بچوں کے لیے کچھ انسینٹیو بھی ہونا چاہیے. تو میں پھر ان کے لیے کینڈیز اور بسکٹس لے کے جاتی تھی. جب میں چنگی امر صدو کوٹ لکھپت کے علاقے میں گئی تو وہاں پر 40 کمرے تھے برابر میں جو کہ کسی آدمی نے بنا کے کرائے پہ دیے ہوئے تھے, ایک کمرہ ایک خاندان کو, اور آگے ایک مشترکہ صحن تھا اور اس صحن میں ایک بڑا سا درخت تھا. میں نے بچوں کو وہیں اکٹھا کیا اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی. اب میں بچوں سے باتیں کرتی تھی اور ساتھ ان کی جو مزیدار کہانی ہوتی تھی وہ لکھتی بھی تھی. تو ایک بچہ جس نے پجامہ بھی نہیں پہنا, صرف قمیض ہے, وہ میرے بیگ کو دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ابھی کینڈیز اور بسکٹس مل جائیں اور یہ یہاں سے بھاگ جائے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہیں, لیکن جب میں جانے لگوں گی پھر, تاکہ ابھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں. اس کا جو جواب تھا وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اللہ نے ہی اس وقت دل میں خیال ڈالا کہ اس کو کیا جواب دیا جائے. اس بچے نے کہا کہ مجھے کینڈی نہیں چاہیے, یہ پیپر اور پینسل دیں, میں نے لکھنا ہے. تو میں تو ہمیشہ سے سنتی تھی کہ غریب آدمی 2 + 2 4 روٹیاں کرتا ہے, اور اتنا چھوٹا بچہ جس کے سامنے کینڈیز اور بسکٹس ہیں لیکن اس کو وہ نہیں چاہیے, اس کو لکھنا ہے, تو اس کے اندر کیا احساس ہوگا. تو اگلے دن پھر میں گئی اور وہاں 60 بچوں کو اکٹھا کر کے درخت کے نیچے پڑھانا شروع کر دیا, اور کچھ وقت کے بعد 3.5 مرلے کی ایک جگہ کرائے پر لے کر ان بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا. ابھی تک پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہیں؟ جی, اور پھر میرا رزلٹ آ گیا تو میں صبح میں اسکول بچوں کو پڑھانے آتی تھی, دوپہر میں اپنی یونیورسٹی جاتی تھی, اور شام میں میں ایک ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی. وہ اس لیے کہ میری پاکٹ منی سے اور بہن بھائیوں سے اکٹھا کر کے اسٹیشنری اور میرا آنے جانے کا کرایہ ہو جاتا تھا, لیکن جو اس گھر کا کرایہ تھا 3500 روپے وہ نہیں تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے شام کو ایک ہوم ٹیوشن, کیونکہ میں اور کچھ کر نہیں سکتی تھی, ایک یہی چیز کر سکتی تھی, تو شام میں جو ہوم ٹیوشن پڑھاتی تھی اس سے اس کا کرایہ ہو جاتا تھا. 2008 میں پہلی بار منو بھائی جو ہیں وہ اسکول آئے, انہوں نے دیکھا اور جا کے انہوں نے اس کے اوپر کالم, تو وہ پہلا موقع تھا جب اسکول کے بارے میں میری فیملی کے علاوہ اور لوگوں کو بھی جاننے کا موقع ملا. تو جو ہمارے پاس موجودہ اس وقت سپٹمبر میں پورے 15 سال ہو گئے تھے, اب ہمارے پاس 2 کیمپس لاہور میں اور 1 کیمپس مرید کے میں ہے, جس میں 1000 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں. واہ. ان بچوں کو صحت کی, کھانے کی اور تمام تعلیمی اخراجات ہمارا ادارہ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. اچھا, ایسے کئی ادارے ہیں, صرف آپ کا ادارہ نہیں ہے, لیکن آپ میں اور باقی جو مخیر ادارے ہیں ان میں بنیادی جو
ڈفرینس ہے وہ کیا ہے کہ آپ بچے کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, یا بچہ جو ہے پڑھے اور اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے دنیا میں جو بھی کرنا ہے وہ کرے, یا آپ کچھ اور بھی اس کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے, اور آپ اس کو مختلف بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے اداروں سے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس بچے کے اندر اللہ نے جو خاص ٹیلنٹ رکھا ہے اس کو ایکسپلور کر کے پالش کریں, جس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹرک تک ہمارا اسکول ہے. میٹرک کے بعد جو بچے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنے میں اچھے ہیں ان کو ہم اپنی سپورٹ پہ کالج بھیجتے ہیں اور پھر آگے یونیورسٹی. جو پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے لیکن اللہ نے ان کے اندر اسکل کی خوبی رکھی ہوتی ہے کہ کوئی بہت اچھا ٹیکنیکل کام کر سکتے ہیں, ان کو ہم ووکیشنل کالج میں بھیج دیتے ہیں. اور تیسری طرح کے آرٹسٹ بچے جو کریٹیو ہوتے ہیں اور وہ جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اسی طرح کے مینٹور کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ میٹرک کے بعد ان سے اپنی اس خاص فیلڈ میں سیکھ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک ہمارے سوسائٹی میں نارم سیٹ ہے کہ صرف جو پڑھتے ہیں وہی سروائیو کرتے ہیں یا پڑھا لکھا انسان ہی لائق ہوتا ہے, اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے سب بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے. ہمارا یہ کام ہے چونکہ ان کے والدین جو ہیں ان کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ ان کو اس طرح دیکھ سکیں, تو وہ ایک اسکول پلیٹ فارم ان کے پاس بچتا ہے جہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ لوگ کیا تب تک ان کی گرومنگ کرتے ہیں جب تک انہیں کوئی جاب نہ مل جائے, کوئی کام نہ مل جائے؟ جی, میٹرک کے بعد جب ہم ان کو ان 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس وقت تک سپورٹ کریں گے اور کرتے ہیں جب تک وہ اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جائیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن بچوں کو لیں را فارم میں ان کو واپس فنش فارم میں کریں. وہ لائف جو ان کی ہے ایز اے چیریٹی ریسیور وہ چیریٹی گیور پہ اینڈ ہو. تو ہم ان کو اس پوزیشن سے جہاں وہ ریسیور ہیں وہاں سے گیور بناتے ہیں. اور دوسری جو مختلف بات ہے وہ تربیت کی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کا بہت فقدان ہے, گھروں میں بھی کم ہو گئی ہے, سکولز کے اندر صرف تعلیم ہے, وہ بھی اس ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیسی تعلیم ہے, لیکن تربیت کہیں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جن کا تربیت ماں باپ نہیں کرتے, ماحول نیگیٹو تربیت کرتا ہے, تو ہمارا جو بچہ وہاں آئے اس کی ہم تربیت کریں اور وہ بڑا ہو کر جب کہیں کام کر رہا ہو, کہیں جاب کر رہا ہو, تو اس کا کیریکٹر اور اس کا کام یہ بتائے کہ یہ عالم بی بی اسکول سے آیا ہے. اچھا, یہیں وقفہ لے لیں. یہ کہانی مجھے تو بہت دلچسپ لگ رہی ہے, آپ کا کچھ پتہ نہیں, ایک وقفہ لے لیں, یہ کہانی ابھی جاری ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں فرح دیبا جو کہ عالم بی بی ٹرسٹ جو کہ یہ بچوں کا ایک فلاحی ادارہ ہے, بچوں کو تعلیم دیتا ہے. 2005 میں شروع ہوا. تو فرح 2005 سے لے کے آج 2020 ہے, ایک فصل بھی تیار ہوئی ہوگی, مطلب بچے پڑھ بھی گئے ہوں گے, کہاں کہاں پہنچے ہیں؟ ہمارے اسکول کے اندر جیسے میں نے ابھی وسعت سے بات کی کہ جتنی امپورٹنس تعلیم کو دی جاتی ہے اتنی ہی تربیت کو, اس لیے کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک سماج کے اندر ذمہ دار شہری کے طور پہ رہنے کا فن سکھا سکے. تو 50 نمبر کتاب کے ہیں, 50 نمبر تربیت کے. تو آپ اگر تربیت کے 50 نمبر پاس کریں گے تو پھر آپ اگلی کلاس میں پرموٹ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہے اور دوسری طرف A+ بھی ہے تو ہم آپ کو پرموٹ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے ابھی اتنی تربیت نہیں لی کہ آپ A گریڈ چلے جائیں. تو اور ہمارے ابھی جو بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں ماسٹرز میں ہیں, اور ہماری بچیاں بھی اور بچے بھی, اور جو ٹیکنیکل کالج والے ہیں وہ 3 سال کے کورس کے بعد اب جاب کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹلی بہت عزت والے طریقے سے سورس آف انکم بن چکے ہیں. جیسے ہمارے ابھی بچے نے FC کالج میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا ہے. اسی طرح ہماری بچی ہے, اس نے انڈر گریڈ کے لیے اسکاٹش اسکالرشپ ون کی ہے. تو ہماری بچے جو ہیں کنیڈ کالج, لاہور کالج, گورنمنٹ کالج, FC کالج لاہور کے جو اچھے ریپیوٹیبل ہیں وہاں پہ ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اتنے اچھے مارکس تھے اور ان کو اسکالرشپس بھی ملے ہیں. تو یہ بہت اچھی ہمارے لیے ڈرائیو ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو پرسو کر رہے ہیں. اور اس سارے سفر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے بچپن کو ایک خوشگوار ان کا زمانہ بنا سکیں, کیونکہ بچپن ساری زندگی ساتھ چلتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ وہ کوئی ایسی چیز یعنی ان کی مزری, ان کے آنسو, ان کی کہانیاں نہ بیچی جائیں, بلکہ یہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور وہ مل کے اپنا فرض نبھا رہے ہیں
کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر ہم ان کی سیلف رسپیکٹ کو نہ بچا سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہمارا. اچھا ہاں میں صرف تربیت والے اس پہ آ رہا تھا کہ تربیت جب آپ بچوں کو دیتے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی بدلتا ہوگا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ پہلے 4-5 سال بہت مشکل تھے, میں بچوں کو اکٹھا کرتی تھی, والدین واپس لے جاتے تھے. لیکن اب یہ حال ہے کہ ہمارے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے کوئی 10 ٹائمز زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور دور دور سے آئے ہوتے ہیں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں عالم بی بی اسکول میں بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو یہاں پڑھتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ گھر جا کے ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے, اور وہ پازیٹیو ہے ڈفرینس. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ کچھ اور نہیں کرتے, لیکن جو بچے آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو گھر جا کے ماں کے ساتھ کام بھی کرواتے ہیں اور اپنا یونیفارم بھی خود ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہیں ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ تربیت کے 50 نمبر ہیں بچوں کو. اچھا 3,500 روپے کی ٹیوشن سے یہ سفر آپ نے شروع کیا, اور آج جو گروتھ ہوئی ہے, مثلا آپ کے پاس کئی کنال کا پلاٹ بھی ہے, مستقل ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے, کروڑوں روپے کا آپ کا بجٹ بھی آ رہا ہے. عام طور پہ ایسے پروجیکٹ جو ہیں خوش قسمت ہوتے ہیں, ورنہ راستے میں مر جاتے ہیں. آدمی اپنی جیب سے کب تک کرتا رہے گا, لیکن اس لحاظ سے یہ خوش قسمت ہیں. تو لوگوں نے دل کب سے کھولنے شروع کیا آپ کے لیے؟ منو بھائی کے کالم لکھنے کے بعد لوگوں نے دل کھولنے شروع کیے, اور پھر جہاں بھی مجھے بلایا جاتا ہے یا موقع ملتا بات کرنے کا تو ان سے صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ آئیے, آپ آ کے ان بچوں سے ملیے اور اسکول کو دیکھیے. اگر آپ کے دل کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کاز ہے جس میں آپ کو شامل ہونا ہے تو آپ شامل ہو جائیے, اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بھلے شامل مت ہوئیے. لیکن ہمارا مقصد تو لوگ خود بخود آئے آپ کے پاس؟ جی, پھر لوگ پڑھ کے آئے, انہوں نے دیکھا, ان کو اچھا لگا اور وہ ہمارے ساتھ مل گئے. اور اسی ڈونیشن کے پیسوں سے ہم نے پھر 12 کنال زمین خریدی اپنے پاس ہی, اور ایک فرم نے ہمیں والنٹیرلی نقشہ بنا دیا ہے. اب ہمارا جو خواب ہے وہ اس 12 کنال پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنانا ہے, جس میں میٹرک تک اسکول ہوگا, اور جو میٹرک کے بعد بچے ہیں ان کو تو ہم کالج بھیجیں گے, لیکن جو بچے ٹیکنیکل سکل والے ہیں ان کا بلاک بنایا ہے. وہ میٹرک کے بعد 3 سال ہمارے پاس سیکھیں گے اور وہیں سے ڈائریکٹ ان کی جاب پلیسمنٹ ہوگی, اس لیے کہ ہم ان کو اتنا اچھا پریکٹیکل سکھائیں گے کہ جس نے بھی ہائرنگ کرنی ہوگی وہ کہے گا وہاں سے ہائر کرو, ان کو کام آتا ہے. اور تیسرے ہمارے جو کریٹو بچے ہیں وہ بھی وہیں رہیں گے, کیونکہ ان کے لیے بھی ہم نے انتظام اس بلڈنگ میں کیا ہے کہ وہ سیکھ سکیں, اور ساتھ یہی تربیت تاکہ سماج کے اندر ہم اچھے انسان دے سکیں, تبھی ہمارے یہاں امن اور برداشت آ سکتی ہے. آپ شاعرہ بھی ہیں, آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے حوالے سے کچھ لکھا آپ نے, کچھ ایسی 3 شعر اگر ہم سے شیئر کر لیں. میں جب بچوں میں جاتی ہوں تربیت کے لیے اور ملنے کے لیے تو ان کی روشن آنکھیں, ان کے مسکراتے چہرے اور ان کی باتیں, تو میں ان کو دیکھنے اور ان کو سننے میں اتنی مگن ہو جاتی ہوں کہ میں کچھ اور مجھے یاد نہیں رہتا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں پھولوں کے باغ میں آ گئی ہوں جہاں بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور جن کی خوشبو ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی پرفیوم ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. یہ تھی فرحہ دیبا صاحبہ عالم بی بی ٹرسٹ کی. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ٹرسٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے, اور یہ بھی دل چاہے کہ اگر واقعی ان کا کام ایسا ہے تو آپ کی حیثیت ہو تو آپ مدد بھی کر سکتے ہیں. عالم بی بی ٹرسٹ کی ویب سائٹ بھی ہے علیحدہ سے, اور فیس بک پیج بھی ہے, تو انہیں تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آج کے دن میں. اجازت لے لیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ڈفرینٹ ہم نے کہانی سنی. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.